السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع ہے جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں رکعتیں بھول جاتے ہیں، آخر کیوں بولتے ہیں؟ آئیے آگے چلتے ہیں۔ غیب کی خبریں بتانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب آذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھر کر غوز مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ آذان نہ سن سکے۔ آذان کے بعد پھر آ جاتا ہے، اور جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ اقامت کے بعد آ کر نمازی کو وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی بھولی ہوئی باتوں کے بارے میں کہتا ہے، فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، حتیٰ کہ نمازی کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہاں شیطان کے بھاگنے کے ظاہری معنی ہی مراد ہے، اور آذان میں دفع شیطان کی تاثیر ہے، اس لیے طاعون پھیلنے پر آذان کہلواتے ہیں کہ یہ وبا جنات کے اثر سے ہے۔ بچے کے کان میں آذان دیتے ہیں کہ اس کی پیدائش پر شیطان موجود ہوتا ہے، جس کی مار سے بچہ روتا ہے۔ دفن کے بعد قبر کے سرہانے آذان دی جاتی ہے، کیونکہ وہ میت کے امتحان اور شیطان کے بہکانے کا وقت ہے۔ اس یعنی آذان کی برکت سے شیطان بھاگے گا، نیز میت کے دل کو سکون ہوگا، نئے گھر میں دل لگ جائے گا۔ نکیرین یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جائیں گے۔ قبر پر آذان دینے کے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے فتویٰ رضویہ مخرجی جلد 5 میں موجود رسالے ایذان الاجر فی اذان القبر کا مطالعہ کیجیے۔ مفتی احمد یار خان صاحب آگے چل کر مزید فرماتے ہیں، تجربہ ہے کہ نماز میں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو نماز کے باہر یاد نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے شیطان کو انسانوں کے دلوں پر تصرف کرنے کی قدرت دی ہے۔ انسانوں کی آزمائش کے لیے کتنی ہی کوشش کی جائے مگر ان وسوسوں سے کلی یعنی مکمل طور پر نجات نہیں ملتی۔ چاہیے کہ وسوسوں کی پرواہ نہ کرے، نماز پڑھتا رہے، مکھیوں کی وجہ سے کھانا نہ چھوڑے۔ ایک شخص مال دفن کر کے بھول گیا اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، رات بھر نفل نماز پڑھو، تمہیں یاد آ جائے گا۔ اس شخص نے نماز پڑھنا شروع کی، ابھی چند رکعت ہی پڑھی تھی کہ اسے یاد آ گیا تو اس نے نفل نماز ختم کر دی۔ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے
معلوم تھا، آپ نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ شیطان تجھے رات بھر نماز نہ پڑھنے دے گا اور تجھے تیرا مال یاد دلا دے گا تاکہ تو نماز چھوڑ دے۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اس شخص نے رضائے الہی کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ نفل پڑھے تھے اور اس کا کام بن گیا۔ یہ یاد رکھیے، جب کبھی کسی دنیاوی کام کے لیے ورد و وظیفہ کرو اس میں ثواب کی نیت بھی کرنی چاہیے، مثلا روزی میں برکت، بیماری سے شفا، قرض کی ادائیگی، اولاد ہونے یا رشتہ ملنے وغیرہ کے لیے، یا کوئی ورد و وظیفہ کریں تو اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے نیت ضرور کریں، اللہ کریم چاہے تو کام بھی بن جائے گا۔ اسی طرح صلاۃ الحاجت وغیرہ کی ادائیگی بھی ثواب کی نیت سے کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا جب نماز پڑھیں تو کم سے کم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز سکون کے ساتھ ادا کی جائے، دنیا کی باتوں سے ہٹ جائے۔ آپ نماز پڑھیں تو بالکل اطمینان سے و سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی نماز کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔